وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور کہا وہ جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، کہا ان لوگوں نے، وہ کہتے ہیں کہ جو یہودی یا نصرانی ہوگا بس وہی ہدایت پہ ہوگا۔ یہودی کہتے تھے جو یہودی ہو جائے گا وہ ہدایت پہ ہو جائے گا، نصارہ کہتے تھے جو نصرانی ہو جائے گا وہ ہدایت پہ ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے قل بل ملت ابراہیم حنیفا، اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں فرما دیں کہ یہ جو تم اپنا دعویٰ کر رہے ہو نا، یہ کوئی ضروری نہیں کہ یہودی ہونے پر انسان حق پہ ہو یا نصرانی ہونے پر انسان حق پہ ہو، بلکہ ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم علیہ السلام ہمارے جو پیغمبر تھے ان کے دین پر وہ ایک ہی دین ہے، وہ اسلام ہے اصل، ان پر جو ہے نا وہ دراصل حق پر ہے۔ وما کان من المشرکین، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کے دین پر چلنے والا تھا وہ مشرک نہ تھا۔ اصل توحید وہی ہے، اس کو مانو گے تب تم حق پر ہوگے، تب تم ہدایت پر ہوگے، یہ نہیں کہ تمہاری جو طبیعت ہے جو تم چاہو وہی دراصل ہدایت ہو۔ ہمارے ہاں بھی یہ طبیعت ہے، ہم محض اپنی ذات کو 100% صحیح، دوسروں کو 100% غلط سمجھنا ہے۔ مختلف طبقے ہیں، نظریات ہیں، سوچیں ہیں، فکر ہیں، ہر بندہ، حالانکہ انسان معصوم عن الخطا نہیں ہے، ہم لوگ انسان ہیں، انسانی تقاضا ہے، انسانی فطرت ہے، میری تحقیق میں خطا ہو جائے، ممکن ہے آپ کی تحقیق میں خطا ہو جائے، اپنی تحقیق میں، اپنی نظریے میں 1% کم از کم یہ امید رکھنی چاہیے، یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ ممکن ہے صورت میں غلطی پہ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے کی بنسبت محض اپنے آپ کو 100% صحیح، دوسرے کو 100% غلط سمجھنا، یہ 100% غلط ہے انسان اس طرح سمجھنے والا۔ تھوڑی سی گنجائش رکھیں، اپنے آپ کو خطا پر ہونے میں تھوڑی سی گنجائش رکھیں۔ کبھی بھی جذباتی ہو کہ کسی معاملے کے اندر محض 100% کسی کو، ہاں اسلام اور کفر کا معاملہ الگ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ حضرت کفر اور اسلام کے حوالے سے بھی کیا یہ گنجائش رکھیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم آپس میں جو فروعی اختلافات ہیں، ٹھیک ہے نا، شرعی اختلافات ہیں، امت کے اندر مختلف طبقے گروہ بن گئے، ان کے اندر جو مختلف فروعی اختلافات ہیں، ان اختلافات میں اپنے آپ کو 100% صحیح، دوسرے کو 100% غلط سمجھنا، ایسا نہ کیا کریں، بلکہ 1% کم از کم 1% یہ گنجائش رکھیں کہ ممکنہ صورت ہے میری تحقیق غلط ہو، اور جس کو میں غلط کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہو، میں غلطی پہ ہوں، ممکن ہے یہ گنجائش رکھیں گے، آپ کے اندر غرور تکبر نہیں آئے گا، آپ کی قابلیت کے اندر، آپ کے مطالعے کے اندر، آپ کی صلاحیت کے اندر اور اضافہ ہوگا، آپ ایک معیاری آدمی بن جائیں گے، آپ کی قابلیت میں اور اضافہ ہوگا اگر یہ گنجائش رکھیں گے۔ اگر کہیں نہیں ہے 100% میں صحیح، 100% فلاں غلط، یہ اس سوچ اور اس نظریے کی بنیاد پر انسان کے اندر ایک گاڑھ دھرمی پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر ایک غرور تکبر پیدا ہوتا ہے، انسان کے اندر محض اپنائیت پیدا ہوتی ہے، انسان کی طبیعت غلط ہو جاتی ہے۔ تو لازماً یہ گنجائش رکھیں، دوسروں کو بہتر سمجھنا، اپنے سے صحیح سمجھنا، اختلافات میں 1% کم از کم گنجائش رکھیں۔ اگر نہیں رکھیں گے تو یہ محض یہود و نصارہ کا طریقہ تھا، وہ کہتے تھے جو یہودی ہو گیا، ہمارے مسلک، ہماری طبیعت، ہماری فکر اور سوچ پہ ہو گیا وہ ہدایت پہ ہے، اس کے علاوہ ٹوٹل لوگ غلط ہیں، 100% غلط ہیں، اور ہم 100% صحیح ہیں، اور نصارہ اسی طرح کہتے تھے۔ تو ہم نے مسلمانوں میں آپس میں جو اختلافات ہیں ان کے اندر تھوڑی سی گنجائش رکھیں، اپنے آپ کو غلطی محسوس کرنے میں، پہ ممکن ہے صورت ہے میری تحقیق غلط ہو، یہ گنجائش ضرور رکھنی چاہیے۔ قولوا آمنا باللہ،
کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا اس نے ہماری طرف اس پر ہم ایمان لائے، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ہم ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف، حضرت اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف جو بھی کتابیں صحیفے اللہ کی طرف سے جو نازل ہونا، سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارا بھی ان پر ایمان ہے، ہم پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی وہ نازل شدہ کتابیں تھیں۔ ہاں یہ ایک الگ چیز ہے، کوئی اس وقت غیر مسلم مسیح طبقہ کہے کہ تم جب ایمان رکھتے ہو پھر مانتے کیوں نہیں؟ بھی مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر تحریف ہو گئی ہے۔ ہمارے پاس پڑھی ہیں کتابیں، تورات انجیل اٹھا کے دیکھیں، ان کے اندر اس قدر تحریف کر دی گئی، ان کے اندر تو 80% شرک لکھ دیا ان لوگوں نے، ان کو بدل دیا، تبدیلی کر دی ان کے اندر، جو اپنی سوچ تھی، جو اپنا نظریہ تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیا، اللہ کی طرف سے جو احکام تھے نازل شدہ ان کے اندر تبدیلی کر دی۔ لہٰذا اس وقت جو پچھلی کتابیں موجود ہیں، تورات انجیل زبور وغیرہ، فی نفسی نازل شدہ کتابوں پہ ہمارا ایمان ہے، ان کا انکار کفر ہے، یاد رکھیں، ان پر ایمان ہے ہمارا، لیکن اس وقت جو موجود ہیں وہ ایک صحیفے کی صورت میں، کتاب کی صورت میں، ان کے اندر جو لکھا ہے سارا ٹوٹل، اس پہ ہمارا ایمان نہیں ہے، اس لیے ان کے اندر ان لوگوں نے تبدیلی کر دی ہے۔ واحد یہ اللہ کا کلام ہے، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ فرماتے ہیں بے شک اس قرآن پاک کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت کرنے والے ہم خود ہیں۔ جس کی اللہ حفاظت کرے اس کو کوئی اس کے اندر رد و بدل کر نہیں سکتا، اس کے اندر کوئی تبدیلی تا قیامت حشر کے دن تک اس کلام کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، ایک حرف زبر زیر کا بھی فرق نہیں کر سکتا۔ آپ کو کروڑوں کی تعداد میں ایسے قرآن کے قاری اور چھوٹے چھوٹے بچے حافظ ملیں گے جن کو پورے قرآن کے اندر ایک غلطی بھی نہیں آئے گی۔ یہ ایک قرآن کی ایک خصوصیت ہے، اللہ کے اس کلام کی ایک خصوصیت ہے۔ آپ کو نہیں ملے گا کوئی ایسا پادری، کوئی عیسائی، کوئی یہودیوں کا بڑا پڑھا لکھا عالم جس کو تورات زبور انجیل زبانی یاد ہو، نہیں ملے گا۔ آپ جا کے ان سے سنیں، کوئی ایک ایسا دکھائیں جو مکمل زبانی وہ پچھلی کتابیں زبانی ہمیں سنا کے دکھائے۔ ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کو گلی گلی میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے قاری نظر آئیں گے جو مکمل پورا قرآن آپ کو بیٹھ کے سنا دیں گے۔ یہ اعزاز ہے اور یہ قرآن کی حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ یہ کبھی اس کے اندر تبدیلی نہیں جا سکتی۔ کوئی بندہ آپ میں سے تبدیل کر کے دیکھے، ایک لفظ بدلو، چھوٹا سا بچہ قرآن کا قاری کو بتائے گا یہ غلط ہے، اس طرح نہیں ہے، اللہ کا کلام اس طرح ہے، یہ اللہ کا حفاظت کرنا ہے، اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا، اس کے اندر ایک ذرہ برابر بھی تبدیلی تا قیامت تک نہیں آ سکتی، یاد رکھیں۔ تو ہم ایمان رکھتے ہیں ان پر، اور فرمایا کہ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتابیں، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ بھی نبیوں کو عطا کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان۔ انبیاء جو بھی گزرے، ہر ایک نبی آدم علیہ السلام سے لے کر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تک، ہر ایک نبی، ہر ایک پیغمبر، ہر ایک رسول کا ایک ہی تبلیغ کا اندازہ اور ایک ہی بات تھی، وہ کیا تھی؟ شرک سے بچانا، اللہ کی توحید کی طرف لگانا، بس یہ مین پوائنٹ تھا، مین مشن یہ تھا۔ ہر پیغمبر یہی دعوت دیتا رہا، شرک سے باز، توحید کی دعوت، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرانا۔ تو فرمایا ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، کوئی اختلاف نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اسلام کے معاملے میں قرآن حدیث میں اختلاف، ان کے آیات کو آپس میں متضاد کر دینا، عوام الناس میں انتشار پیدا کرنا، یہ اسلام کی طبیعت نہیں ہے۔ اسلام اس طرح کی بات نہیں کرتا، اسلام محبت کا درس دیتا ہے۔ قرآن اور حدیث کے اندر کوئی ایسی دو باتیں نہیں ہیں جو متضاد ہوں، ہاں وہ ناسخ منسوخ کا ایک الگ معاملہ ہے۔ تو لہٰذا دین اسلام کی حقیقت کو اگر محبت بھرے انداز میں بیان کریں تو اس کے اندر چاہت ہے، پیار ہے، محبت ہے، لگن ہے، کوئی لڑائی جھگڑے، کوئی تصادم ٹکراؤ نہیں ہے۔ ہاں جو لوگ اختلاف رکھے ہوئے ہیں، تصادم ٹکراؤ اور لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد اور نفرتیں ہیں نا، دراصل اسلام میں وہ نفرتیں نہیں ہیں،
ان لوگوں کی طبیعت میں، ان لوگوں کی عقل سوچ میں، ان لوگوں کی مزاج کے اندر یہ اختلاف اور شر ہے۔ اسلام، قرآن اور حدیث میں کوئی شر فتنہ فساد نہیں ہے بالکل۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور فرمایا ہم اس کے لیے سر جھکانے والے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھنے والے، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان وہی ہے کہ جو اختلاف نہ رکھے، جو انبیاء میں فرق نہ ڈالے، جو قرآن اور حدیث میں فرق نہ ڈالے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور فرمایا کہ پس اگر ایمان لائے مثل اس کی جو کہ ایمان لائے تم اس پر، یعنی ان کلام، اس قرآن پاک پر، ان کتابوں پر، پس اگر وہ ایمان لائیں مثل آپ کی، جس طرح کہ آپ ایمان لائیں، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے صحابہ جس طرح ایمان لائیں، تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس یہ ہدایت پر ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور وہ لوگ جو بنیادی اسلام کے لوگ تھے، ابتدائی لوگ تھے، اس طرح فرمائے جو بھی ایمان لائے گا دراصل وہ ہدایت پہ ہوگا۔ اور جو ان کو گالی گلوچ دیتا ہے ان کو بھی ہم ایمان والا کہیں گے؟ قطعاً نہیں۔ ایمان ہے ہی اسی چیز کا نام۔ اللہ فرماتے ہیں تم میرے صحابہ کی مثل ایمان لاؤ، میرے محبوب کے صحابہ کی مثل، جس طرح میرے محبوب کے صحابہ کا ایمان ہے، انداز زندگی ہے، جین ہے، طریقہ ہے، سلیقہ ہے، چلنا پھرنا، سب کچھ اسی کے مطابق کرو تم، یہ ایمان دراصل ایمان ہوگا۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تم ہدایت پر ہو جاؤ گے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر قطعاً تم ہدایت پر نہیں ہو۔ اور جو لوگ ان کے ایمان کی طرح ایمان رکھنا تو بعد کی بات، گالی گلوچ، غلیظ قسم کی انداز اور الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کے ایمان کے متعلق سوچنا تو دور کی بات، ان کا کفر یقینی ہے۔ تو لہٰذا ہم نے صحابہ کی طرح ایمان لانا ہے اور صحابہ والا جذبہ و جنون اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ دراصل فرمایا ہدایت ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر تم پھر جاؤ تو پس بے شک پھر شک میں ہے وہ، اگر پھر جائیں وہ، یعنی صحابہ کی مثل ایمان نہیں لاتے، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، پھر جاتے ہیں، تو وہ ضد میں اڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ انہیں پتہ بھی ہے، سمجھتے بھی ہیں، انہیں علم بھی ہے، حقانیت کا پتہ بھی ہے، اس کے باوجود ضد میں اڑے ہوئے ہیں۔ یہ ضدی قسم کے لوگ ہیں جو صحابہ کو نہیں مانتے، صحابہ پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کی طرح ایمان نہیں لاتے، یہ ہدایت پر بھی نہیں ہے، ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، یہ ضدی قسم کے لوگ ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب اللہ ان کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہوگا۔ اللہ ان کے ساتھ مقابلے کا اعلان کر رہا ہے۔ ایسے لوگ یہ باتیں ذہن نشیں کر لیں کہ جو صحابہ کے خلاف اور صحابہ کی طرح ایمان نہیں لاتے وہ ہدایت پہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو مڑ جاتے ہیں، صحابہ کی طرف سے اپنا رخ موڑ لیتے ہیں، ایسے لوگ فرمایا کہ ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان قریب ان کے سامنے ہوگا۔ اور اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے پیارے محبوب پر ایمان لانے والے لوگوں، یاد رکھو اللہ تمہارے لیے کافی ہے ان کے مقابلے میں۔ ایسے لوگوں کے سامنے پھر اللہ کی ذات ہے، وہ هو السمیع العلیم، اور وہی سننے اور جاننے والا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کا اسلام پر بہت بڑا احسان ہے، جن لوگوں نے محنتیں مشقتیں کر کے اپنی جان، مال، جائیداد، اولاد سب کچھ قربان کیا، اپنے وطن چھوڑے، اپنی زمین رقبے چھوڑے، رشتہ دار چھوڑے، اسلام کے لیے ہجرتیں کی، محنتیں کرتے رہے، ان لوگوں کے احسانات کو ہم مد نظر رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے مجھ پہ احسان کیا تھا میں نے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر صدیق کے۔ فرمایا ابو بکر کے اس قدر احسانات ہیں کہ میں ان کے احسان کا بدلہ نہ دے سکا، ان کے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن پروردگار ان کو عطا کرے گا۔ یہ ہیں وہ شخصیات، اسلام پر اس قدر احسانات، اور اسلام کہہ رہا ہے کہ ان کا، حالانکہ اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ اسلام آیا، اس نے ہمیں راہ راست پہ لگایا، جہنم کے راستے سے بچا کے جنت عطا کی، لیکن اسلام کہہ رہا ہے ابو بکر، ہم دعا کرتے ہیں ایک پروردگار اسلام کا ہم پر احسان ہے، لیکن اسلام کہتا ہے ابو بکر کا مجھ پر احسان ہے، اور یہ احسان کا بدلہ اسلام نہ چکا سکے، اللہ کے نبی نہ چکا سکے، قیامت کے دن پروردگار چکائے گا۔ اور جو ان کے متعلق زبان درازی کرے وہ سلیل قسم کا شیطان ہے، یاد رکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔